رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ فضا میں عجیب سی خاموشی تھی۔ بارش تھم چکی تھی مگر زمین کی نمی اور ہوا کی خنکی میں ایک عجیب سا سکوت پھیلا ہوا تھا۔ شہر کی روشنیاں کہیں مدھم ہو چکی تھیں، صرف چند بتیوں کی زرد روشنی سڑک پر پھیل رہی تھی۔ سڑک کے کنارے ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے، آنکھوں میں نمی، چہرے پر شکست کے نشان۔ ایک طرف پرس رکھا تھا، دوسری طرف اس کی ٹوٹی ہوئی چوڑیاں پڑی تھیں۔ وہ اپنی دنیا کے ملبے پر بیٹھی تھی جیسے کوئی شہر لٹنے کے بعد بیٹھ جاتا ہے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، اس نے خود سے کہا، لیکن آواز بہت دھیمی تھی، یوں جیسے اس کے اندر کے ٹوٹے خواب اب آواز بن کر باہر نہیں آنا چاہتے تھے۔ تبھی وہ بہت خوش تھی۔ زندگی کے رنگ اس کے ارد گرد بکھرے رہتے تھے، محبت، خواب، دوستی، سب کچھ ایک حسین وعدے کی طرح لگتا تھا۔ مگر وقت کے ساتھ سب بدل گیا۔ جسے چاہا وہی بے وفا نکلا، جس پر بھروسہ کیا وہی بدل گیا، اور جن لوگوں کے لیے وہ خود کو بھول گئی تھی وہی اسے یوں بھلا بیٹھے جیسے وہ کبھی تھی ہی نہیں۔ دل کے اندر ایک ہی سوال تھا، میں کہاں غلط تھی؟ وہ روتی رہی لمبے وقت تک۔ بارش کی بوندیں زمین پر گرتی رہیں اور اس کے آنسو چپکے سے اس کے چہرے پر بہتے رہے۔ وہ رات شاید دنیا کے لیے عام تھی، مگر اس کے لیے وہ رات فیصلہ کن تھی۔ یا تو وہ ٹوٹ جائے گی یا پھر بدل جائے گی۔ اتنے میں ایک نرم قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ایک بوڑھی عورت سفید دوپٹہ اوڑھے، ہاتھ میں قرآن پاک لیے اس کے قریب آ کر رک گئی۔ اس کی آواز میں نرمی اور آنکھوں میں سکون تھا۔ بیٹی، یہاں کیوں بیٹھی ہو اتنی رات گئے؟ لڑکی نے سر اٹھایا مگر کچھ نہ کہا۔ بوڑھی عورت نے پیار سے پوچھا، دل بہت تھک گیا ہے نا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ لڑکی کے آنسو پھر بہنے لگے۔ بوڑھی عورت نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، جیسے ماں بچے کو دلاسا دیتی ہے۔ اللہ کسی دل کو یوں نہیں توڑتا بیٹی، جب وہ توڑتا ہے تو صرف اس لیے کہ اسے خود سے جوڑ سکے۔ یہ جملہ جیسے سیدھا دل کے اندر اتر گیا۔ لڑکی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں سب کچھ کھو بیٹھی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی۔ بوڑھی عورت نے مسکرا کر کہا، نہیں، تو سب کچھ پا چکی ہے اگر تو نے اللہ کو پہچان لیا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں خالی کر دیتا ہے تاکہ ہم صرف اسی سے بھر جائیں۔ پھر اس نے قرآن کھولا۔ اس کے ہاتھ ہلکے کانپ رہے تھے۔ پہلا ورق کھلا تو آیت تھی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ لڑکی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ آنسو درد کے نہیں تھے، بلکہ جیسے دل میں کوئی بوجھ ہلکا ہو رہا ہو۔ بوڑھی عورت نے کہا، یہ کتاب صرف الفاظ نہیں، یہ زندگی ہے۔ تو اسے اپنے غم کی دوا بنا لے، اللہ تیرے زخموں کو ایسے بھر دے گا جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ لڑکی نے کانپتے ہاتھوں سے قرآن لیا، پہلا صفحہ چوم کر سینے سے لگا لیا۔ اس لمحے اس نے محسوس کیا کہ جیسے دل کے اندر ایک نیا چراغ جل اٹھا ہے۔ رات ڈھلنے لگی، فجر کی آذان ہونے لگی۔ ہوا میں آذان کی آواز گونجی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اور اس نے پہلی بار برسوں بعد خود کو سجدے میں گرتے دیکھا۔ اب اس کے آنسو دعا بن چکے تھے۔ یا اللہ، میں واپس آ گئی ہوں، تو مجھے قبول کر لے، مجھے اپنے قریب کر لے۔ اور وہی رات جو اس کے لیے اندھیرے سے بھری تھی اب روشنی سے بھر گئی تھی۔ صبح ہوئی، اس نے چہرہ دھویا، آنکھوں میں عجیب سکون تھا۔ اب وہ وہی لڑکی تھی، مگر دل نیا ہو چکا تھا۔ اس نے قرآن کا وہ صفحہ دوبارہ کھولا اور آہستہ سے پڑھا، اللہ ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں۔ اس دن سے اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنی زندگی اللہ کی قریب گزارے گی، لوگوں کے لیے نہیں، رب کے لیے جیے گی۔ نماز سے شروع ہونے والی اس کی صبح اب ایمان سے بھرپور دنوں میں بدل گئی۔ اس کے دل کا زخم اب شفا بن گیا تھا، اور وہ جان چکی تھی دنیا کی ہر ہار دراصل اللہ کی طرف ایک اشارہ ہوتی ہے۔ سبق: انسان جب دنیا سے ہار جائے تو سمجھ لو اللہ اسے اپنے قریب بلا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کبھی خالی دل نہیں چھوڑتا
بس انتظار کرتا ہے کہ ہم واپس آ جائیں۔